بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عجیب سا ایک موضوع میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں کو بہت عجیب قسم کے تانے دیتی ہیں۔ ان میں سے جو مشہور تانے ہیں نا، وہ اگر کوئی تھوڑی سی پڑھی لکھی ہو نا تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں کہ وہ جو قرآن پاک میں آیا ہے نا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی یہ کہیں گی کہ جی آپ کو تو صرف اپنی ہوس کی پڑی رہتی ہے کہ ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ بھائی شادی کا مقصد تو ہے ہی تقریباً یہی ہے میرے خیال میں، کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں۔ اور پھر کبھی کہیں گی کہ جی آپ کو تو مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر پیار ہی نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے یہ جو 6 7 8 بچے ہو گئے ہیں، 4 5 بچے ہو گئے، کیا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے کیا؟ وہ پیار کی نشانی ہے نا آپ کے ساتھ۔ اور کبھی یہ کہیں گی کہ جی آپ کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے آپ۔ اور کبھی یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے تو آپ کے اندر آج تک کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، انتہائی خطرناک ہے، اور یہ گھر کے اندر سے ساری برکت اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی بول بھی دیتی ہیں کہ آپ سے اچھا تو وہ ہے، وہ سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو خاص طور پر اسپیشل میسج کرتا ہو یا کوئی اس طرح کے رابطے شابطے رکھتا ہو۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے، یہ آپ کو طلاق تک بھی لے کے جا سکتا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اور کبھی کہتی ہیں کہ جی آپ تو کبھی مجھے گھمانے کے لیے لے کر ہی نہیں گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی شادی کو 5 سال یا 10 سال ہوئے ہیں تو اتنے 5 اور 10 سالوں کے اندر جتنے پارکوں کے اندر اس شوہر نے اس بیوی اور بچوں کو گھما دیا ہے نا، شاید اس نے پوری زندگی میں بھی اتنے پارک کبھی نہ دیکھے ہوں۔ لیکن پھر بھی گلہ وہی ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ جب کبھی اپنی مرضی آئی اور وہ شوہر مصروف ہے، بیچارہ نہیں لے کے جا سکتا، تو اب اس کو بہانہ مل جائے گا یہ بات بولنے کا۔ اور کبھی کہیں گے جی آپ تو گھر میں کبھی خرچہ ہی نہیں دیتے، تو بھائی گھر کیسے چل رہا ہے؟ اگر خرچہ ہی نہیں دیتے تو گھر چل کیسے رہا ہے؟ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں ذرا۔ اور کبھی کبھی بول دیں گے جی آپ کو تو رومانس ہی نہیں کرنا آتا، آپ تو رومانس کرتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بڈھے ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی بول دیتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے۔ بھائی کتنا ٹائم دیں؟ کروڑ پتی ارب پتی تھوڑی ہیں کہ گھر کے اندر ہی ٹک کر بیٹھے رہیں تمہارے ٹخنوں کے ساتھ جڑ کے، اور کام وام کے لیے نہیں جائیں۔ یا ہماری کوئی بلڈنگیں تھوڑی بڑی ہوئی ہیں کہ جہاں سے کرائے آتے رہیں اور ہم گھر پہ پڑے رہیں اور کوئی نہ مسئلہ ہو ہمارے لیے اور کام چلتا رہے گھر کا۔ اور کبھی بولیں گی کہ آپ کو تو صرف اپنی ماں کی ہی سننی آتی ہے، میری تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے؟ ہمیشہ اپنی ماں کی ہی سائڈ لیتے ہیں آپ، تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا حل پتہ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ الگ الگ رہا جائے، کیونکہ جب الگ الگ رہیں گے نا تو پھر کبھی کبھی ملاقات ہوگی تو اس وقت میں پھر طبیعت بھی ٹھیک رہے گی اور نیت بھی ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ اور کبھی کہیں گے کہ جی آپ تو میری کبھی تعریف کرتے ہی نہیں۔ یہ اس وقت کہتی ہیں عام طور پر جب کوئی اور تعریف کرنے والا یا تعریف کرنے والی رابطے میں ہو، فون کے اوپر یا میسیجز کے اوپر، کیونکہ اس وقت تو اگر تو لڑکی ہے تو دوست ہوگی نا، تو لگی رہتی ہیں اپنی۔ لیکن دوسری صورت اگر کوئی مرد ہے تو انتہائی خطرناک ہے، وہ تو اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ پٹو ڈالنا اور اس کو اپنے جال میں پھنسانا اور اپنی شہوت پوری کرنا۔ تو وہ تو ایسی ایسی تعریفیں کرے گا جو شاید اس نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طرح کی تعریفیں کرے گا اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اور شوہر صاحب کی طرف سے کبھی نہ ملے گی سننے کو یا پھر کبھی کبھی ملے گی، تو اثر تو اس کا ہوگا نا دل کے اوپر، تو پھر یہی بولیں گی۔ اور کبھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی آپ تو میری کسی کام میں ہیلپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، کرنی چاہیے مدد، ہیلپ بھی کرنی چاہیے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو وہ کام کے لیے جا رہا ہے، باہر اتنی محنت کر رہا ہے، سارا کچھ کما کر لا کر دے رہا ہے، بجلی کا بل اس نے اٹھایا ہوا ہے، گیس کا بل وہ دے رہا ہے، گھر میں اگر کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے تو وہاں کا بل وہ دے رہا ہے، اور گھر کا اگر کرائے کے اوپر ہے تو وہ بھی وہ پے کر رہا ہے۔ صبح سے نکلتا ہے بیچارہ، شام کو آتا ہے گھر میں، کیا کیا اس کو پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، تمہیں کیا اندازہ؟ آپ کو تو صرف زبان کھولنی آتی ہے، ذرا خیال کیا کریں اس معاملے میں۔ اب جب وہ اتنے سارے کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا بیچارے کو سکون کرنے دے نا۔ کیا اب وہ گھر میں آ کر جھاڑو پوچھا بھی وہی کرے گا کیا؟ اب مننے کو دودھ بھی وہی پلائے گا؟ اور تھوڑا سا عقل سے کام لیا کرو یار۔